وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ. اللہ نے کہا کہ میرے بندے نے فرائض کی پابندی سے بڑھ کر کسی اور چیز سے میرا تقرب حاصل نہیں کیا ہے. وہ اپنے کان سے کوئی ایسی بات نہیں سنے گا جس کا سننا ناجائز ہو. وہ اپنی آنکھ سے کوئی ایسے منظر نہیں دیکھے گا جس کا دیکھنا ناجائز ہو. وہ اپنے قدم کسی ایسی منزل کی طرف نہیں بڑھائے گا جس کی طرف قدم بڑھانا ناجائز ہو. وہ اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس کام کا کرنا شریعت میں ناجائز ہو. اس کے اعضاء و جوارح کی حفاظت اللہ کی جانب سے ہونے لگتی ہے. ایمانی زندگی میں عبادت کے اثرات اور اس کی اہمیت پر گفتگو کروں. حضرات، عبادت کی اہمیت کے لیے اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی کہ وہ مقصد حیات ہے، وہ مقصد زندگی ہے. بندے اور رب کے درمیان ایک عہد و پیمان ہے، ایک فرض ہے، ایک قرض ہے جو انسان پر عائد ہوتا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. زندگی کی آخری سانس تک جاری رہنے والا سفر ہے جسے ہم عبادت کہتے ہیں. سیدھے سیدھے ایک حدیث کی روشنی میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. یہ حدیث جو صحیح بخاری کی ہے، اور یہ حدیث یوں کہیے کہ ہمارا جو موضوع ہے اس موضوع ہی سے متعلق حدیث ہے، اور بڑی عظیم حدیث ہے یہ، جو ہم میں سے ہر شخص کو سمجھنا چاہیے. حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حدیث قدسی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے. ولی کون ہے؟ وہ جو سلسلے والا ہو، وہ جو بیت والا ہو، وہ جو پیالے پلانے والا ہو. نہیں، قرآن کہتا ہے ولایت کا تصور کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. ولایت کا قرآنی تصور یہ ہے، ہر وہ بندہ ولی ہے اور ہر وہ عورت ولی ہے جن کے اندر دو صفات پائی جائیں. ایک ایمان قوی مضبوط ایمان، اور عمل کا دار و مدار تقوی پر ہو. ایمان اور تقوی جس کے اندر بھی پایا جائے وہ اللہ کا ولی ہے. اور اللہ اس حدیث میں فرما رہا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نیک بندوں کو کبھی ستانا نہیں چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کو کبھی دکھ نہیں دینا چاہیے، اللہ کے نیک بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرنا چاہیے. ویسے تو ستانا تو کسی کو نہیں چاہیے، ظلم تو کسی پہ بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر یہی ستانا، یہی زیادتی، یہی ظلم اللہ کے نیک بندوں پر ہو جائے، اللہ کہہ رہا ہے میرے نیک بندوں کو ستانے والوں سے بدلہ میں لوں گا، میرے نیک بندوں کو ستانے والوں سے انتقام میں لوں گا. مطلب یہ ہوا جو اللہ کے متقی بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے حفظ و امان میں ہوتے، اللہ کی حفاظت میں ہوتے، اور انہیں ستانے والا بڑے خطرے سے خود کو دوچار کر رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت زبیر ابن عوام کو ایک شخص نے شہید کر ڈالا. اس کا نام تھا ابن جرموز. جنگ جمل کے بعد ابن جرموز نے زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ کا پیچھا کیا اور ان پہ وار کر کے شہید کر ڈالا. حضرت زبیر ابن عوام کو اس نے شہید تو کر ڈالا، لیکن ان کو شہید کرنے کے بعد اس کی زندگی اضطرابات سے دوچار ہو گئی، پریشان ہو گیا، بے چین ہو گیا. تو اس نے وہ سمجھ گیا کہ زبیر ابن عوام کو میں نے جو شہید کیا ہے، میں نے جو قتل کیا ہے، اس کی سزا قدرت مجھے دے رہی ہے. وہ سیدھے حضرت زبیر ابن عوام کے بیٹے مصعب بن زبیر کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا، مصعب میں تمہارے باپ کا قاتل ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو، قصاص لے لو. میں نے تمہارے باپ کو قتل کیا، مجھے قتل کرو، ختم کرو مجھے. مصعب بن زبیر نے کہا میں اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر سے مشورہ کرتا ہوں. مصعب بن زبیر نے عبداللہ بن زبیر سے مشورہ کیا. عبداللہ بن زبیر نے کہا
کہ اس کی جان میرے باپ کی جان کی قیمت نہیں بن سکتی. میرے والد جو حواری رسول اللہ تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، اس کی جان میرے والد کی جان کی قیمت نہیں بن سکتی. ہمیں قصاص نہیں چاہیے، بدلہ نہیں چاہیے، ہم اس کے لیے آخرت کا عذاب چاہتے ہیں. اس نے دیکھا کہ قصاص بھی نہیں لیا جا رہا ہے، بدلہ بھی نہیں لیا جا رہا ہے، تو بالآخر یہ ہوا کہ ایک بوسیدہ عمارت تھی. اس نے ایک شخص سے کہا میں اس عمارت کے اندر جاتا ہوں، تم دیوار کو دھکا دینا. اس نے ویسے ہی کیا، وہ ایک بوسیدہ عمارت کے اندر داخل ہوا. باہر سے ایک شخص نے اس عمارت کی دیوار کو دھکا دیا اور دیوار گر کر وہ شخص وہیں مر گیا. ایک مثال ہے اس بات کی کہ اللہ کے نیک بندوں کو، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، مقام ولایت پہ فائز ہوتے ہیں، انہیں ستانے، انہیں دکھ دینے والے، ان پہ ظلم کرنے والوں کا انجام آخرت سے پہلے دنیا میں کیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو حدیث ہے میرے بھائیوں، وہ حقیقت میں آدمی اس مقام ولایت تک کیسے پہنچتا ہے، آدمی اللہ کا ولی کیسے بنتا ہے، وہ مقامات کیا ہیں جن مقامات کو وہ پار کرنے کے بعد بڑے بڑے انعامات اور اعزازات کا مستحق بنتا ہے. اللہ نے کہا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. اللہ نے کہا کہ میرے بندے نے فرائض کی پابندی سے بڑھ کر کسی اور چیز سے میرا تقرب حاصل نہیں کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ فرض عبادتوں کی پابندی اللہ کا تقرب ہمیں عطا کرتی ہے، اللہ سے قریب کرتی ہے. فرض نمازیں، فرض روزہ، فرض زکوٰۃ، فرض حج، والدین کی اطاعت، جو بھی فرائض اور واجبات، انسان اگر فرائض کی پابندی کرتا ہے، فرائض کی پابندی اسے اللہ کا تقرب عطا کرتی ہے، وہ اللہ کا مقرب بندہ بنتا ہے. اس لیے زندگی میں ہمیشہ فرائض کو نوافل پر مقدم رکھنا چاہیے. یہ غلط ہے کہ نفل کے لیے فرض کو قربان کیا جائے. رمضان میں جیسے ہم کرتے ہیں، رات بھر جاگتے ہیں اور فجر کی نماز میں سو جاتے ہیں. اس سے بہتر تھا کہ رات بھر سوتے ہم اور فجر کی نماز میں حاضری دیتے. نماز ہمیشہ عبادات میں فرائض کو مقدم رکھنا چاہیے. تو فرائض کی پابندی اللہ کا تقرب عطا کرتی ہے. اللہ نے اس حدیث میں آگے فرمایا وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. فرائض کے ساتھ ساتھ بندہ اگر سنن و نوافل کی بھی پابندی کرے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں. اور آگے بڑھتا رہے تو تیسرا انعام ملتا ہے. وہ تیسرا انعام کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ كُنْتُ السَّمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. میں اس بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ وہ بندہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. وہ اپنے کان سے کوئی ایسی بات نہیں سنے گا جس کا سننا ناجائز ہو، وہ اپنی آنکھ سے کوئی ایسے منظر نہیں دیکھے گا جس کا دیکھنا ناجائز ہو، وہ اپنے قدم کسی ایسی منزل کی طرف نہیں بڑھائے گا جس کی طرف قدم بڑھانا ناجائز ہو، وہ اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس کام کا کرنا شریعت میں ناجائز ہو. اس کے اعضاء و جوارح کی حفاظت اللہ کی جانب سے ہونے لگتی ہے. پھر اگر بندہ آگے بڑھتا رہے چوتھا انعام ملتا ہے. اور چوتھا انعام کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ نے کہا وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ. ایسا بندہ جب بھی میرے سامنے دستے سوال دراز کرے گا، مانگے گا، پوچھے گا، ہاتھ پھیلائے گا، اس کی ہر دعا قبول کروں گا میں. وہ جس چیز سے پناہ چاہتا ہے اس سے پناہ دوں گا میں. مطلب یہ ہے کہ ایسا بندہ مستجاب الدعوات بن جائے گا، اس کی ہر دعا قبول ہوگی. یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے نزدیک اتنی ویلیو اور اتنی قیمت اختیار کر جائے کہ وہ مستجاب الدعوات بن جائے، کہ اس کی ہر دعا شرف قبولیت سے نوازی جائے. اور پانچواں اور آخری انعام دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ. مجھے کسی کام کے کرنے میں اتنا تردد نہیں ہوتا ہے جتنا تردد کے ایک مومن کی جان لیتے ہوئے ہوتا ہے، جتنا تردد کے ایک مومن کی روح قبض کرتے ہوئے ہوتا ہے. یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ. اللہ کو مومن کی جان اور مومن کی روح قبض کرتے ہوئے کیوں تردد ہوتا ہے؟
کہا یکرہ الموت کہ میں جانتا ہوں کہ وہ اور جینا چاہ رہا ہے، اس کی خواہش اور جینے کی ہے، وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ، اور میرے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ اگر میں اسے اور جینے کا موقع دوں تو آئندہ گناہ کرنے والا ہے۔ یہ پانچواں مرحلہ، پانچواں انعام کیا ہے جانتے ہیں؟ اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ بندے کے جذبات کا بھی اللہ کے پاس لحاظ ہوتا ہے۔ چوتھے انعام میں اور پانچویں انعام میں فرق کیا ہے جانتے ہیں؟ چوتھا انعام دعا ہے، مناجات ہے، دل کی وہ خواہشیں جو زبان پہ آ گئیں، دل کے وہ ارمان جو زبان پہ آ گئے دعا بن کر، وہ چوتھا انعام ہے۔ لیکن کچھ ارمان ایسے ہوتے ہیں، کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں، کچھ جذبات ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ نے زبان پہ نہیں لایا، آپ نے رب کے سامنے وہ رکھے نہیں، آپ نے رب سے وہ چیزیں مانگی نہیں، مگر آپ کے دل میں وہ ارمان ہے، وہ خیال ہے، وہ رجحان ہے۔ اللہ کے پاس ایک مقام وہ بھی ہے کہ آپ کی دعائیں تو اللہ کے پاس قبول ہوں گی ہی، آپ کے وہ جذبات جنہیں ابھی آپ نے رب کے سامنے دعا کی شکل میں رکھا نہیں ہے، جنہیں آپ کی وہ خواہشات جنہیں ابھی آپ نے اپنے رب سے مانگا نہیں ہے، رب العالمین کے پاس ایک مقام بندگی کا انعام یہ بھی ہے کہ بندے کے جذبات کا بھی اللہ لحاظ رکھتا ہے، ساتھ میں آسمان سے دعاؤں کا لحاظ اور جذبات کا لحاظ۔ یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے کہ اللہ کسی بندے سے اس قدر راضی ہو جائے، اس قدر راضی ہو جائے اس کی عبودیت سے، اس کی بندگی سے، اس کی اطاعت سے، اس کی فرما برداری سے کہ اسے مانگنا بھی نہ پڑے، اسے پوچھنا بھی نہ پڑے، بس اس کے دل میں خیال آئے، اس کے دل میں ارمان کروٹ لے اور رب العالمین کی جانب سے اس کی ارمانوں کا لحاظ رکھا جا، بندے کے جذبات کا جہاں لحاظ ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے جو بندے کو مقام بندگی کے راستے میں ملا کرتا ہے۔ کہنے والا خود کو شامل کر کے بول رہا ہے، عبادت کے معاملے میں ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت کمزور بندے ہیں، اور اس تعبیر پہ مجھے معاف کیجئے گا، ہماری بندگی جھوٹی ہے، ہماری بندگی جھوٹی ہے، ہم اللہ کے جھوٹے بندے ہیں۔ کیوں جھوٹی ہے؟ ایک وقت نیند آتی ہے، ایک نیند کے لیے ہم نماز کو قربان کر دیتے ہیں، جھوٹے بندے ہیں۔ دو کوڑیوں کا فائدہ ہونے والا ہے، دو کوڑیوں کے فائدے کے لیے اپنی سچائی کو بیچ دیتے ہیں، دل کی چھوٹی چھوٹی ارمانوں کے لیے شریعت کو قربان کر دیتے ہیں، ہم اپنے چھوٹے سے آرام کے لیے شریعت کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ عبادتیں ہم پہ کتنی دشوار ہیں، ضرورت ہے اس بات کی، اپنی عبادتوں کا جائزہ لیں، اپنی عبادتوں میں سچے بنیں، رب العالمین کی سچی عبادت کریں۔ دیکھیے ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، عبادت جسے کہتے ہیں نا، عبادت کی ایک لذت ہوتی ہے، عبادت کی ایک حلاوت ہوتی ہے، عبادت کی ایک مٹھاس ہوتی ہے۔ عبادت واقعی اگر ہماری عبادت بن جائے نا، ہمارے ہر درد کی دوا عبادت ہے، ہمارے ہر دکھ کا علاج عبادت ہے، ہمارے ہر رنج و غم کا حل عبادت ہے، ہماری زندگی کی ہر پریشانی کا حل عبادت ہے۔ ہماری عبادت اگر واقعی عبادت ہو جائے اور عبادت کی لذت سے ہم آشنا اور سرشار ہو جائیں، واللہ العظیم زندگی کا کوئی دکھ درد ایسا نہیں جو عبادت کی لذت کو شکست دے سکے۔ اللہ کے ان بندوں کی زندگیوں کو پڑھو جن کی زندگیاں عبادت سے عبارت ہیں، جن کے لیل و نہار عبادت سے عبارت ہیں، جن کے شب و روز عبادت سے عبارت ہیں، جو اللہ کے سچے بندے بن کر رہے ہیں۔ دین پر چلنا ایک چیلنج ہے، دین پر استقامت دکھانا ایک چیلنج ہے، عبادتوں کی پابندی کرنا ایک چیلنج ہے، لیکن جو لوگ اس چیلنج کو اللہ کی توفیق سے فیس کرنے میں کامیاب ہو جائیں، ان کے لیے بشارتیں بھی بہت عظیم ہیں۔ وہ اتنا عظیم اجر و ثواب پائیں گے جتنا ثواب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجر صحابہ کو ملا تھا
دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اللہ کی سچی سے سچی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرمائے اور اللہ ہمیں ان تمام انعامات اور اعزازات سے نوازے جو وہ اپنی عبادت گزار بندوں کو دیا کرتا ہے اور نوازا کرتا ہے. اللہم آمین. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.